جی السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اچھا پیارے بچوں، آج کی ہماری یہ ویڈیو جس میں سبجیکٹ ترجمۃ القرآن قرآن المجید کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ سبجیکٹ ترجمۃ القرآن المجید برائے جماعت تہم اس سال انہوں نے آپ کے سلیبس میں ایڈ کیا ہے۔ یہ 50 نمبر کا ہوگا۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم پہلی سورۃ الانعام، اس کا ہم تعارف پڑھیں گے، اس کے جو مضامین ہوں گے ان کو ہم ذکر کریں گے، اور ان کی جو منتخب آیات ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایکسرسائز میں MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات، ان کو ہم ذکر کریں گے۔ ترجمۃ القرآن مجید آپ کے سبجیکٹ میں انہوں نے پورے قرآن مجید میں سے چند ایک آیات کو انہوں نے ذکر کیا ہے، چند ایک صورتوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر ان چند صورتوں میں سے کچھ صورتوں کی انہوں نے 2، 3، 4، 5 منتخب آیات انہوں نے بیان کی ہیں۔ اب جیسے سورۃ الانعام ہے، پہلے ہم ان صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن کو انہوں نے منتخب کیا ہے۔ جی دیکھتے ہیں۔ ویسے تو آپ کے سلیبس میں صورتیں کافی زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے چند ایک انہوں نے مینشن کی ہیں۔ سورۃ الانعام، اس کی انہوں نے سورۃ الانعام بڑی صورت ہے، اس کی صرف انہوں نے 151 تا 153 آیت، 2 سے 3 انہوں نے آیات ذکر کی ہیں کہ یہ 2 سے 3 آیات ہوں گی۔ صرف انہی آیات میں سے ترجمہ آئے گا جو 5 نمبر کا ہوگا، اور انہی آیات میں سے آپ کا ذخیرہ الفاظ ہوں گے۔ اسی طرح کے انہوں نے سورۃ الاعراف بیان کی ہے۔ یہ چند ایک انہوں نے سلیکٹ کر دی ہیں آیات، انہی آیات کا ترجمہ اور انہی آیات کے ذخیرہ الفاظ۔ آپ کے یہ 2 سوال تو انہی 2 چیزوں میں سے حل ہو جائیں گے۔ باقی مختصر سوالات ہیں، وہ بھی جتنی بھی صورتیں دی گئی ہیں ان کے تعارف، مضامین، عملی نکات، انہی میں سے وہ بنے گے۔ تو اسی لیے بہتر آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی صورت شروع کریں تو اس کا تعارف، مرکزی مضمون، بنیادی مضامین اور ان کی جو سلیکٹو آیات ہیں ان کو آپ اچھی طرح ریڈ کریں، تاکہ آپ کے MCQs، مختصر سوالات اور آیات کا ترجمہ اور ذخیرہ الفاظ اور مضامین آپ کے یاد ہو جائیں اور حل ہو جائیں۔ تو چلو بیٹا شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ الانعام۔ تو چلو بچوں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا تعارف۔ سورۃ الانعام قرآن مجید کی 6ٹھی صورت ہے۔ پہلے سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران۔ تو اس ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الانعام جو ہے یہ 6ٹھی صورت ہے، اور 7ویں پارے سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 165 آیات، 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 136 میں الانعام کا لفظ مذکور ہے، جو انعاموں کی جمع ہے۔ تو انہی 3 لائنوں میں انہوں نے کافی ساری چیزیں ذکر کر دی ہیں۔ ایک، یہ سورۃ انعام کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ MCQ، اس کی کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، اور الانعام کا لفظ سے یہ سورت جو ہے یہ مذکور ہے۔ جی ہم سورت پہلے دیکھتے ہیں، اس میں الانعام کہاں پر اس لفظ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام، انعام یہ انعاموں کی جمع ہے، انعاموں کی جمع ہے۔ یہ بھی آپ کا MCQs میں سے ہے۔ انعام کس کی جمع ہے؟ انعامو، نون کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، جبکہ MCQs میں نون کے نیچے زیر بھی ہوگی، عین کے اوپر زبر بھی ہوگی۔ اس چیز کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ انعامو، انعامو، اس طرح کی زیر زبر انہوں نے آگے پیچھے کر کے آپ لوگوں کو انہوں نے بھٹکانا ہے، تو آپ نے اس چیز کو غور سے دیکھنا ہے۔ انعامو، نون کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی جمع، یہ انعاموں کی جمع ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ مویشی۔ یہ بھی آپ کا MCQs ہے۔ انعام انعاموں کی جمع ہے اور اس کا معنی مویشی کی ہے۔ اس مناسبت سے اس
کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں ان مشرکین کے نظریات کی تردید کی گئی ہے، یعنی ان کے عقائد کی تردید کی گئی ہے جو اپنے جانوروں اور مویشیوں میں بتوں کو حصے دار ٹھہراتے تھے، اور انہوں نے خود ساختہ عقائد سے، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے خود ہی عقائد بنا لیے تھے کہ یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے، اپنی طرف سے انہوں نے چند حرام قرار دے رکھے تھے۔ سورۃ الانعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ ابتدائی 7 صورتیں پا لی، یعنی سیکھ لی، وہ ایک بڑا عالم ہے۔ یہ اس صورت کی فضیلت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ آگے اس صورت کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ یہ صورت، اس کے اندر کیا موضوع، کیا عنوانات ہیں؟ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کا احکام کا بیان ہے۔ یعنی اس صورت کے جو موضوع ہوگا وہ توحید پر بھی ہوگا، رسالت پر بھی ہوگا، آخرت پر بھی ہوگا اور معاشرتی زندگی کے احکام کے بارے میں بھی ہوگا۔ جی، اب اس کے جو بنیادی مضامین ہیں، سورۃ الانعام میں اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ توحید کے ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت کے دلائل کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں مین پوائنٹ اس کے پڑھوں گا، باقی آپ نے خود اس کو اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے۔ سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کو تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جس نے زمین و آسمان، روشنی اور اندھیروں کو پیدا فرمایا اور انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا۔ تو اس طرح یہ مین پوائنٹ آپ نے ریڈ کر لینے ہیں۔ اس میں سورۃ الانعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض کی باتیں برتیں۔ تو یہ مین پوائنٹ جو ہیں انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں آیات کی طرف، جن آیات کا ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے، اس کا تعارف، بنیادی مضامین، عملی نکات، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں نے ان کو خود اپنی طرف سے ریڈ کرنا ہے، اور مین پوائنٹ جو ہیں وہ میں نے انڈر لائن کر دیے ہیں۔ آپ کے MCQ مختصر سوالات وہ انہی 3 چیزوں میں سے آئیں گے، تعارف میں سے، مضامین میں سے، اور مرکزی عنوان جو ہیں انہی میں سے آئیں گے، ان کو آپ نے اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے۔ جی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 تا 153 یہ آیات انہوں نے بیان کی ہیں، ان کو انہوں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے کہ یہی آیات ہیں جن کا ہم نے ترجمہ لینا ہے، ترجمے کا امتحان لینا ہے، اور ذخیرہ الفاظ بھی انہی میں سے آئیں گے۔ تو چلو بیٹا، پہلی آیت ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ قُلْ فرما دیجئے، تعالو آؤ، تعالو کا مطلب ہوتا ہے آؤ۔ میں یہاں پر لفظ بلفظ کا میننگ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد لفظ بلفظ میننگ بتانے کے بعد ہم ترتیب سے اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اب آپ کا یہاں پہ یہ فائدہ ہوگا، اگر آپ یہاں پر غور سے پڑھیں گے لفظ بلفظ تو آپ کا جو ذخیرہ الفاظ ہوں گے وہ بھی آپ کو یہاں پہ یاد ہوتے جائیں گے، اور ان آیات کا ترجمہ بھی یاد کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے ایسے ہی رٹا لگانا ہے تو وہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہر آیات میں سے کم از کم آپ کو 3 سے 5 الفاظ کے میننگ آنے چاہیے، تاکہ جب آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو انہی 3 سے 4 الفاظ کو دیکھ کر آپ ترجمہ کر سکیں۔ قُلْ تعالو فرما دیجئے، تعالو آؤ تم، اتلو پڑھ کر سناؤں میں، اتلو تلاوت کروں میں، ما حرم وہ جو حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تشرکو نہ شریک ٹھہراؤ تم اس کے ساتھ کسی کو بھی، وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک ہمیں درس دیا گیا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو، من املاق مفلسی کی ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے، نحن نرزقکم وإیاہم ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش اور نہ قریب جاؤ تم فواحش برائی کے، ما ظہر جو ظاہر ہے، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہے، جو پوشیدہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ اور نہ قتل کرو تم کسی نفس، کسی جان کو وہ جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر،
الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم عقل رکھو۔ اب ہم اس ایک آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ کرنے کے بعد ترتیب کے ساتھ ترجمہ پڑھیں گے۔ فرما دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ جو ان سے ظاہر ہو جو پوشیدہ ہے، اور ناحق اس کی جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تعقلون عقل رکھو، سمجھ جاؤ۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ تم یتیم کے مالوں کو، الا باللتی ہی احسن مگر اچھے طریقے کے ساتھ۔ یتیم بچوں کے اموال کی طرف آپ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر وہ بچے چھوٹے ہیں، آپ ان کی ایک اچھی پرورش کے لیے، ان کے مال کا خیال رکھنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا باللتی ہی احسن مگر احسن طریقے سے، حتیٰ یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ واوفوا الکیل، واوفوا اور پورا کرو تم الکیل ناپ کو، والمیزان اور تول کو، والبالقسط والمیزان بالقسط عدل کے ساتھ، لا نکلف نفسا نہیں تکلیف دیتا وہ کسی نفس کو، نہیں ذمہ داری ڈالتا وہ کسی نفس پر، الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا اور جب کہو تم فَعْدِلُوا اور جب تم کوئی بات کرو، فَعْدِلُوا تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ جس کی تمہیں وصیت کرتا ہے وہ، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ترتیب سے اب اس کا ترجمہ، اور قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقہ سے جو بہت آسن اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ جب بھی آپ بات کرو تو عدل کرو اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی ہو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، یہ ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 152 تک، 2 آیات۔ آگے تیسری آیت، لاسٹ آیت، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی بے شک یہ میرا راستہ ہے، صراطی مستقیما سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ اس کی پیروی کرو تم، ولا تتبعوا السبل اور نہ پیروی کرو تم اس راستے کی، فتفرق بکم عن سبیلہ جو اس کے راستے سے تمہیں فتفرق جدا کر دے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون جن کی وہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، بس اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ تمہیں وصیت فرماتا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ تھی ہماری 3 آیات جن کا ہم نے ترجمہ ریڈ کیا، لفظ بلفظ بھی ہم نے ترجمہ ریڈ کیا اس کا، اور ترتیب کے ساتھ بھی ہم نے اس کا ترجمہ ریڈ کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ جی تو سب سے پہلے ہے ذخیرہ الفاظ، تعالوا، قل تعالوا اتل ما حرم، پیچھے ہم نے تعالوا آؤ، اس کا مطلب ہے آؤ، تو میں نے یہی آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ انہی آیات میں سے ذخیرہ الفاظ آئیں گے اور آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے غور سے اس کو سنا ہے اور پڑھا ہے تو آپ کو یاد کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہوگی، یہ آپ کا ذخیرہ الفاظ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تعالوا کا مطلب ہوتا ہے آؤ، اتلو میں پڑھتا ہوں، حرما حرام کیا، ربکم تمہارا رب، اوفو پورا کرو، الکیل ماپ کو، پیمائش کو، المیزان تول کو، وزن کو، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ یہ تھی ذخیرہ الفاظ جو 5 نمبر کے آئیں گے آپ کی۔ اس کے بعد ہے MCQs، درست جواب کا انتخاب کریں۔ مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار کیا ہے؟ خود ساختہ عقائد۔ حلت و حرمت یعنی کسی چیز کو حلال کرتے ہیں یا حرام کرتے ہیں، ان کا معیار کیا تھا؟ وہ تھا خود ساختہ عقائد، یعنی وہ اپنی طرف سے ہی وہ گھڑ لیا کرتے تھے کہ یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اس کے بعد پارٹ نمبر 2 ہے الانعام کی واحد ہے انعامو، 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 الف، یہاں پر نون کے اوپر زبر ہے، اور جو آپشن دال ہے اس میں نون کے نیچے زیر ہے۔ اب دیکھیں یہ لفظ بلفظ سیم ہے، صرف زبر اور زیر کا فرق ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کا آپ نے فرق بیان کرنا ہے۔ آگے پارٹ نمبر 3 ہے الانعام کا معنی ہے مویشی،
انعام کا معنی کیا ہے؟ مویشی، جانور۔ سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی سورۃ الانعام کے توحید کے دلائل کے بیان میں کیا بیان کیا گیا ہے، کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ اس کے بعد ہے رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کس سے منع فرمایا؟ اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ ہے قتل اولاد، کیونکہ پیچھے ہم نے آیات میں پڑھا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، میں آپ کو بھی رزق دیتا ہوں اور ان کو بھی رزق دیتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے MCQs۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ جی پہلا ہمارا کون سا مختصر سوال ہے؟ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ جی سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع کیا ہے، یہ ہمارا پہلا سوال ہے۔ اس کا جو جواب ہوگا وہ میں نے آگے مینشن کر دیا ہے، آنسر پیج نمبر 5 کے اوپر۔ جب آپ پیج نمبر 5 اس کا اوپن کریں گے تو اس کے اوپر میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے اور سائڈ پہ میں نے مینشن بھی کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ سوال نمبر 1، سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع کیا ہے، یہ بھی آپ کا پیج نمبر 5 پہ ہے۔ سورۃ الانعام کی فضیلت میں ایک حدیث سے مبارک کا مفہوم لکھیں، یہ بھی آپ کی حدیث پیج نمبر 5 پہ ہے۔ جانوروں سے متعلق مشرکین کی کوئی سے 2 عقائد تحریر کریں، یہ بھی آپ کا پیج نمبر 5 پہ ہے۔ سورۃ الانعام کی روشنی میں کوئی سے 2 معاشرتی احکام تحریر کریں، یہ بھی آپ کا پیج نمبر 5 پہ ہے۔ تو چلو پیارے بچوں، اب ہم پیج نمبر 5 پہ چلتے ہیں، وہاں پر ہم ان کے جو جوابات ہیں جو انڈر لائن کیے ہوئے ہیں ہم ان کو ریڈ کرتے ہیں۔ بہت محنت کرنے کے بعد یہ میں نے انڈر لائن کیا ہے، اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایکسرسائز پہ بھی میں نے پیج نمبر مینشن کر دیے ہیں، اور یہاں پہ یہ جو سوالات جو میں نے انڈر لائن کیے ہیں یہاں پر بھی میں نے سوال کے جو آنسر ہیں وہ بھی میں نے مینشن کر دیے ہیں تاکہ آپ لوگ آسانی سے یاد کر سکیں۔ جی انہوں نے ہم سے پہلا سوال جو پوچھا تھا سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع کیا ہے، جی تو یہاں پر وہ میں نے مینشن کر دیا ہے۔ آنسر نمبر 1، سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے۔ یہ آپ کا مختصر سوالات شارٹ جو کویسچن ہے اس کا پارٹ نمبر 1، سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع کیا ہے، اس کا یہ جواب ہے جو میں نے یہاں پر بھی مینشن کر دیا ہے۔ آنسر نمبر 1 نیچے میں نے یلو کلر کے ساتھ اس کو مینشن کر دیا، انڈر لائن کر دیا ہے، اور ایکسرسائز میں بھی میں نے پیج نمبر وہاں پہ بھی مینشن کر دیا ہے تاکہ جب آپ ایکسرسائز اوپن کریں تو وہاں پر اسی کویسچن کے سامنے پیج نمبر جو ہے وہ شو ہو، آپ ڈائریکٹلی اسی پیج نمبر کے اوپر آ کر اپنا جواب جو ہے وہ یاد کر سکیں۔ جی کویسچن نمبر 1 کے اوپر ہے آنسر نمبر 2، سورۃ الانعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ ہے سورۃ الانعام کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، جس نے یہ ابتدائی 7 صورتیں پالی وہ ایک بڑا عالم ہے۔ جی یہ تھا ہمارے سوال نمبر 2 کا جواب۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ جی سوال نمبر 3 کیا ہے، اس کا جواب جو ہے وہ یہاں پہ مینشن ہے۔ انعام کا لفظ جو مذکور ہے، انعاموں کی یہ جمع ہے، اس کے معنی مویشی کے ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ تو یہ سوال بنے گا کہ سورۃ الانعام کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس میں آپ دیکھیں گے اس سورت کی آیت نمبر 136 میں الانعام کا لفظ مذکور ہے جو انعاموں کی جمع ہے، اس کے معنی مویشی کے ہیں، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ یہ تھا آپ کا کویسچن نمبر 3، اس کا آنسر۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 4 آئے گا۔ کویسچن نمبر 4 ہے معاشرے میں، ایک منٹ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 کون سا ہے ہمارا؟ کویسچن نمبر 4 اس کا پھر جواب جو ہے وہ میں نے انڈر لائن اوپر کر دیا ہے۔ جی بچوں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 4، سورۃ الانعام کی روشنی میں کوئی سے 2 معاشرتی احکام تحریر کریں۔ سورۃ الانعام کی روشنی میں سے کوئی 2 معاشرتی احکام تحریر کریں۔ پہلا سوال تھا سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع، وہ بھی ہم نے کر لیا ہے۔ فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ مفہوم، وہ بھی ہم نے کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہے جانوروں سے متعلق مشرکین کے کوئی سے 2 عقائد۔ اب جانوروں کے متعلق 2 عقائد، ایک عقیدہ تو ان کا یہ ہوگا کہ وہ بتوں کو حصے دار ٹھہراتے تھے، اور دوسرا وہ اپنے خود ساختہ عقائد سے چیزوں کو حلال اور حرام تصور کر دیا کرتے تھے، خود ہی حکم لگا دیا کرتے تھے۔ یہ تھے ان کے 2 عقائد جو اوپر آپ کو مینشن مل جائیں گے۔
اس کے بعد ہے سورۃ الانعام کی روشنی میں کوئی سے دو معاشرتی احکام معاشرے میں، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، عدل کے ساتھ آپ فیصلہ کرو۔ یہ جو معاشرے میں جو احکام معاملات جو ہونے والے ہیں ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام کی جو آیات جن میں ہم نے ترجمہ پڑھا ہے یہ ان میں بھی یہ شامل ہے۔ جی یہ آنسر نمبر 4 ہے، اس کا یہ جواب میں نے لکھ دیا ہے، یہاں پہ مینشن کر دیا ہے۔ والدین سے حسن سلوک کیا جائے، یہ بھی بن سکتا ہے۔ اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، یتیموں سے حسن سلوک پیش کیا جائے۔ یہ تمام کے تمام معاشرتی احکام ہیں جو معاشرے میں ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ جی بیٹا، اب آگے ہے کویسچن نمبر 4۔ میرے خیال میں کویسچن نمبر 3 ہم نے نہیں کیا، اوپر آ جائیں، یہ کویسچن نمبر 3 ہے۔ وہ میں نے آپ کو ویسے تو بتا دی ہے لیکن یہاں پہ بھی انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ جو ان کے 2 عقائد کو بیان کرنا تھا مشرکین کے، جو اپنے جانوروں اور مویشیوں میں بتوں کو حصے دار ٹھہراتے ہیں، اور انہوں نے خود ساختہ عقائد سے جانوروں کے لیے اپنے حلال اور چند حرام قرار دے رکھے تھے۔ یہ تھا اس کا کویسچن نمبر 3 کا آنسر۔ اب آگے کرتے ہیں، کویسچن نمبر 5 ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا ارشاد فرمایا گیا، کیا وصیت کی گئی؟ مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کی پیروی کریں، مشرکین سے اعراض کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین کو مشرکین پر جو ہے وہ نگہبان نہیں بنا کر بھیجا۔ یہ تھے ہمارے مختصر سوالات جو ہم نے ریڈ بھی کیے، ان کو سمجھا بھی صحیح، انڈر لائن بھی آپ کو کر کے دیے، پیج نمبر بھی آپ کو مینشن کر کے دیا، اس کے بعد آنسر نمبر بھی لگا کے دیے۔ اب بیٹا آپ لوگوں نے اچھی طرح محنت کرنی ہے اور اچھی طرح اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہ تھے ہمارے MCQs اور مختصر سوالات۔ اب ہے سوال نمبر 3، لانگ سوال ہمارا، تفصیلی سوال۔ تفصیلی سوال کیا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ جی سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں۔ جو اس کے سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین ہیں ان کے اوپر آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ ایک مضمون مضمون ٹائپ آپ نے مضمون بنانا ہے، ایک نوٹ لکھنا ہے آپ نے، بنیادی مضامین۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ سورۃ الانعام کا تعارف بھی آپ لکھیں اس میں، کیونکہ وہ بھی آپ کے مختصر سوالات آلریڈی آپ لوگ شاید کر چکے ہیں، اور اس کے مرکزی موضوع جو ہے اس کو بھی آپ اس میں مینشن کریں، اور بنیادی مضامین جو میں نے یہ انڈر لائن جو چند لائنیں اس میں نے انڈر لائن کر دی ہیں یہ پرپل کلر کی، تو اس کو آپ نے ایک مضمون کی صورت میں بیان کرنا ہے۔ جو آپ کے یہ مختصر سوالات ہیں یہ آپ نے سارے کے سارے اسی لانگ سوال کے جواب میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے، تو یہ آپ کا ایک مضمون بن جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سورۃ الانعام، جس کا ہم نے مختصر سے سوالات، مختصر تعارف، موضوع، MCQs اور آیات کا ترجمہ اور ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے۔ اب دیکھیں ادھر، درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کریں۔ یہ وہی آیات ہیں جو ہم نے پیچھے ان کا ترجمہ ریڈ کیا ہے، لفظ بلفظ اس کا ہم نے میننگ پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اور مجھے بھی امید ہے کہ آپ لوگ میری اس محنت کے ذریعے سے آپ بھی اپنی محنت کریں گے اور آپ لوگ اپنی اچھی تیاری کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سورۃ الاعراف کے ساتھ۔ ہمارا جو نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا سورۃ الاعراف۔ اللہ حافظ۔